بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مس ارم منیر، بحریہ ماڈل اسکول سیکنڈری ونگ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا موضوع ہے اردو کا دوسرا جو ہمارے پاس لیسن ہے، یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عزیز طلباء، ہمارے پاس اس نظم خوانی کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ طلباء نعت کی صنف سے واقف ہو سکیں، یعنی طلباء یہ جان سکیں کہ نعت کیا ہے، ٹھیک ہے، نعت کسے کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے نعت کہتے ہیں۔ اس نظم خوانی سے طلباء انسانیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کے بارے میں جان سکیں گے اور نعت کے ادب و احترام کے بارے میں جان سکیں گے۔ اس کے علاوہ طلباء اس نظم خوانی سے نئے الفاظ سیکھیں گے، ان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا اور وہ ان کے معنی اور مفہوم کو جان سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ طلباء اس نظم خوانی سے قافیہ کے بارے میں جان سکیں گے کہ ہم قافیہ الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنی نظم کی بلند خوانی کی طرف۔ تو سب سے پہلا شعر ہے ہمارے پاس، نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ یہاں پہ دیکھیں کہ نبی کس کو بولتے ہیں؟ پیغمبر کو، خبر سنانے والے کو، ٹھیک ہے، اور پیغام حق کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بولتے ہیں۔ یہاں پہ سچائی کا جو پیغام ہمیں نبی نے سنایا اس کو پیغام حق بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں جو شاعر ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کی تعریف بیان کرنی چاہیے جن کی وجہ سے انسان کو فلاح کا اور کامیابی کا راستہ ملا۔ ہمارے نبی ہی وہ ایک عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا مقدس پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا کہ وہ اللہ کا پیغام ان کے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور جس ذات نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا ہو اور انہیں کامیابی کا رستہ دکھایا ہو تو ہمیں اس نبی کی تعریف بیان کرنی چاہیے، یعنی ان کی نعت بیان کرنی چاہیے۔ شعر نمبر 2 ہے ہمارے پاس، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو مشکل الفاظ ہیں، سنوارنا مطلب درست کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سمجھانا مطلب بتانا، کسی چیز کو ایکسپلین کرنا۔ پھر دیکھیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس بہتر کس کو بولتے ہیں؟ اچھے کو بولتے ہیں۔ پھر ہے ہمارے پاس عقبہ کا معنی ہے ہمارے پاس آخرت۔ اس کے بعد ہے راز کس کو بولتے ہیں؟ چھپی ہوئی بات کو۔ اس میں دیکھیں اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دنیا کو بہتری کے طریقے بتائے تھے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں ایسے اعمال کے بارے میں بتایا جس سے انسان مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان جو جہالت کے اندھیروں میں گم تھا، اپنے خدا کو بھولا ہوا تھا، اور پہلے قبائل کے درمیان لڑائیاں چلتی تھیں جو برسوں تک جاری رہتی تھیں، یہاں تک کہ ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی تھیں، لیکن وہ لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو انسانیت کے ایسے گر بتائے جس سے ان کی آخرت سنور گئی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس شعر نمبر 3، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ پیدا کیا مطلب بنایا، بزم جہاں یعنی دنیا کی محفل، آخر میں یعنی سب کے بعد۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارے نبی کی ہی بدولت کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، یہ جہان جو ہے وہ ہمارے نبی کے لیے تخلیق کیا، ٹھیک ہے۔ نبی کے لیے تخلیق کیا، پھر اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کو اس دنیا میں بھیجا، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا اور انہیں آخری نبی ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔
نیکسٹ آتے ہیں ہم لوگ شعر نمبر 4 کی طرف۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ جلائی مطلب روشن کی، شمع ہدایت، ہدایت کی شمع، سیدھا، سیدھا مطلب درست، صحیح۔ اس شعر میں جو شاعر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر مرحلہ میں فلاح اور کامیابی کا راستہ بتایا، ہر کسی کو درست اور سیدھے راستے کا پتہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی تھیں جس کے نتیجے میں جو لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ان میں اثار و قربانی کا جذبہ جو تھا وہ زندہ ہو گیا۔ نیکسٹ آتے ہیں ہم لوگ شعر نمبر 5 کی طرف۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ اب اس میں دیکھیں راز کیا ہے؟ بھید، یعنی چھپی ہوئی بات۔ غافل کس کو بولتے ہیں؟ بے خبر کو، جسے کوئی ہوش نہ ہو۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ محنت میں عظمت ہے، محنت کرنے سے ہی ہمیں ترقی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی محنت کرنے میں کوئی آر، کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ کام چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے محنت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ محنت کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی جو اس کا رزق ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اپنے فرائض سے غافل تھے، کام کرنے سے کتراتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے فرائض سے آگاہ کیا۔ اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان جو تھے ان پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائی پا لی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس شعر نمبر 6۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ کفر کس کو بولتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے انکار کر دینا، ٹھیک ہے؟ شر کس کو بولتے ہیں؟ فساد کو، لڑائی جھگڑے کو۔ بچایا مطلب محفوظ کیا۔ شعلے کس کو بولتے ہیں؟ آگ میں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں انہیں شعلے بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اس شعر میں جو شاعر ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں ہر قسم کی برائی موجود تھی، ٹھیک ہے؟ ہر طرف ظلم و زیادتی کا بازار جو تھا وہ گرم تھا، ٹھیک ہے؟ لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، وہ نیکی کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ دنیا پہ ہر طرف کفر چھایا ہوا تھا، یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا تھا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ دیکھیں لوگوں میں اتنا جھگڑا عام تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ آپس میں جھگڑ جاتے تھے، کہ اگر کوئی اپنے جانوروں کو پانی بھی پلا رہا ہے تو اس پہ بھی اگر جھگڑا شروع ہو گیا تو وہ صدیوں تک نہیں مٹتا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو کفر اور شر کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ آپ نے سب لوگوں کو سیدھا رستہ بتایا اور انہیں دوزخ میں جانے سے بچایا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس شعر نمبر 7۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ اس میں دیکھیں پھیلی مطلب ہر طرف روشن ہو گئی، شعائیں کرنیں۔ توحید، توحید کسے بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ جہاں، جہاں بولتے ہیں دنیا کو۔ جگمگایا، جگمگایا مطلب روشن ہوا۔ اب اس شعر میں دیکھیں شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں اس سے ہر طرف توحید کا چرچا ہو گیا، یعنی ایمان کی شمع ہر طرف روشن ہو گئی۔ لوگ جو تھے وہ گروہوں کی صورت میں ایمان لانے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک صرف اسلام دین جو تھا وہ پھیل گیا، یعنی ہر طرف اسلام کا نعرہ بلند ہو گیا۔ لوگ جو تھے وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح جو تاریکی تھی، کفر کی تاریکی، وہ اسلام کی روشنی میں بدل گئی۔ لاسٹ ہمارے پاس شعر ہے۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ خالق کس کو بولتے ہیں؟ پیدا کرنے والے کو۔ اور مخلوق کسے کہتے ہیں؟ جسے پیدا کیا گیا ہو، تخلیق کیا گیا ہو۔ محشر، محشر یہاں پہ تخلص ہے، جو شاعر اپنے نام کے ساتھ ایک چھوٹا نام یوز کرتے ہیں اس کو تخلص بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس شعر میں دیکھیں شاعر
ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا پر بہت عظیم احسانات کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں بت پرستی عام تھی، ہر طرف کفر اور شرک کا عالم تھا، یعنی جو لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، چاند سورج کی پوجا کرتے تھے، آگ کو پوجتے تھے، لیکن اپنے خالق کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پہ وہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو انہوں نے اس دنیا کو اپنے خالق کا پتہ بتایا، ایک اس کے در پہ جھکنے کا درس دیا، اور اس طرح لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر اپنے خدا کے آگے جھکنے لگے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس کے الفاظ معنی۔ تو جیسا کہ ہم لوگ ساتھ ساتھ الفاظ معنی کر چکے ہیں، لیکن یہ ہماری بک کے اینڈ پہ جو الفاظ معنی دیے گئے ہیں ایک دفعہ ہم اسے بھی ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ بزم جہان دنیا کی محفل، پیغام حق اللہ تعالیٰ کا پیغام، سچا پیغام، توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، خالق پیدا کرنے والا، راز بھید، شر برائی، شعائیں کرنیں، شمع ہدایت رہنمائی کی شمع، غافل سویا ہوا غفلت میں پڑا ہوا، نور روشنی۔ نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس نظم کا مرکزی خیال۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں شاعر نے کیا کہا ہے ہم سے۔ اس نظم میں شاعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہت تعریف کے قابل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا پیغام سنایا، انسان کو سیدھا راستہ دکھایا، کفر و شرک کو مٹایا اور مخلوق کو اس کے خالق کے در پر جھکایا۔ نیکسٹ آتے ہیں ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ تو کویسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سب سے فرسٹ پہ ہے حمد اور نعت میں کیا فرق ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور نعت وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ کویسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا عقبہ کا میننگ آخرت، تو یہاں پہ عقبہ بہتر ہونے سے مراد ہے آخرت میں کامیابی حاصل ہونا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ شمع ہدایت جلانے کا مطلب ہے وہ تعلیمات عام کرنا جن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل ہو۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ سیدھا راستہ سے مراد ہے کامیابی و کامرانی کا راستہ۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کویسچن، توحید کی شعائیں پھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ آنسر ہے اس کا، توحید کی شعائیں پھیلنے کا مطلب ہے توحید کی تعلیمات کا عام ہونا۔ نیکسٹ کویسچن کی طرف آتے ہیں۔ کویسچن ہے ہمارے پاس، مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے؟ آنسر ہے مشرق و مغرب توحید کے نور سے جگمگا اٹھے، یعنی توحید کی کرنوں سے دنیا میں ہر طرف اجالا ہو گیا اور کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ اب ہمارے پاس کویسچن ہے، آپ کو اس نعت کا کون سا شعر پسند آیا اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ٹاسک ہے کہ آپ لوگ اس نعت کو پڑھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں سے کون سا شعر پسند آیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اسے خوش خط کر کے لکھیں گے اور نیچے اس کا ریزن بھی لکھیں گے کہ یہ شعر آپ کو کس وجہ سے پسند آیا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 2، خالی جگہ میں نعت کے متن کے مطابق لفظ لگائیں۔ تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس، انسانیت کا ڈیش انسان کو دکھایا۔ آپشنز ہیں ہمارے پاس، چہرہ، رتبہ، منظر، رستہ۔ رائٹ آپشن ہے رستہ۔ نیکسٹ ہے، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب ڈیش، سلیقے، کرینے، طریقے، وسیلے۔ رائٹ آپشن ہے طریقے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، عقبہ ہو جس سے ڈیش وہ راز بھی بتایا، بہتر، روشن، اعلیٰ، برتر۔ رائٹ آپشن ہے بہتر۔ جو راستہ تھا سیدھا ڈیش کو بتایا، ایک، ہر شخص، ہر فرد۔ رائٹ آپشن ہے اس کا ایک۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، ہر آدمی پہ کھولا ڈیش کا راز اس نے۔
ऑप्शंस हैं इसके हरकत, बरकत, शफ़क़त, मेहनत। राइट ऑप्शन है इसका मेहनत। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। जो डैश रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। ऑप्शंस हैं हो, सो, खो, रो। तो राइट ऑप्शन है इसका सो, जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। नेक्स्ट है फैली जहां में हरसू डैश की शुआएं। ऑप्शंस हैं हमारे पास ईमान, कुरान, तौहीद, इखलास। तो राइट ऑप्शन है इसका तौहीद। नेक्स्ट है भूली हुई थी दुनिया डैश खुदा को महशर। ऑप्शंस हैं सच्चे, अपने, मेरे, सबके। तो राइट ऑप्शन है इसका अपने। भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया के क्या हालात थे, एक पैराग्राफ में बयान करें। ठीक है, तो आप लोगों ने इस नात को पढ़ा है, आप लोग इसमें से बता सकते हैं कि हमारे नबी की आमद से पहले दुनिया के हालात कैसे थे। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया के हालात बहुत ख़राब थे। जो इंसान है वो समाजी, माशरती और सियासी तौर पर इंसानियत के इखलाकियात के सबसे निचले दर्जे पे पहुंच चुका था। अल्लाह की इबादत की जगह दुनिया में हर तरफ बुत परस्ती आम थी। ठीक है, किसी ने इंसान को खुदा बना रखा था, किसी ने सूरज और चांद सितारों की पूजा शुरू की हुई थी, और कोई आग को और पत्थरों को पूजता था। यानी खालिक हकीकी की इबादत का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यानी जो हमारे अल्लाह ताला हैं उनकी इबादत का कोई मौका ही नहीं वो लोग देते थे। ठीक है, तो अरब के जो लोग थे वो बेसिकली बुत परस्ती का शिकार थे और शिरक का हर तरफ दौर दौरा था। इनके यहाँ जो औरतें थीं उनको हकूक़ नहीं दिए जाते थे। ठीक है, बेहयाई, शराब खोरी, जुआ, इस तरह की जो माशरती बुराइयां थी वो आम थी। लड़ाइयों में लोगों को ज़िंदा जला दिया जाता था। तो ये सब जो था वो ज़माना जाहिलियत के दौर में ये आम था। ये सब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले के हालात हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इस नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन एहसानात का ज़िक्र किया गया है उन्हें एक पैराग्राफ में बयान करें। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हक़ का पैगाम सुनाया, दुनिया और आखिरत की बेहतरी के तरीके बताए, हर एक को सीधा रास्ता दिखाया और मेहनत की अज़मत का दर्स दिया, कुफ्र व शिरक को ख़त्म किया, तौहीद के नूर को मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक फैला दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखलूक को उसके खालिक के दर पर झुकना सिखाया। तो ये वो एहसानात हैं जिनका ज़िक्र इस नात में किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। कॉलम अलिफ में दिए गए हर मिसरे का दूसरा मिसरा कॉलम बे में तलाश करें और उसे दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम जीम में लिखें। तो देखें, सबसे पहले है हमारे पास नात उस नबी की जिसने पैगाम हक़ सुनाया। तो ये मैच किससे होगा? इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम अलिफ में नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने। कॉलम जीम में हम लिखेंगे बज़्मे जहाँ में लेकिन आखिर में सबसे आया। नेक्स्ट आते हैं हम, हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने। कॉलम जीम में हम लिखेंगे जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। नेक्स्ट है हमारे पास शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र व शर के। कॉलम जीम में इसका राइट आंसर होगा इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया। नेक्स्ट आते हैं हम, फैली जहाँ में हरसू तौहीद की शुआएं। आंसर है इसका मशरिक भी जगमगाया मगरिब भी जगमगाया। नेक्स्ट आते हैं भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर। कॉलम जीम में हम लिखेंगे खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। नेक्स्ट देखें, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज दिए गए हैं यहाँ पे हमें पैगाम हक़, उक़बा, शम्मा हदायत, गाफिल और तौहीद। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास सबसे पहले है पैगाम हक़, यानी हक़ का पैगाम, सच्चाई का पैगाम। नेक्स्ट है हमारे पास उक़बा, उक़बा बोलते हैं आखिरत को,
نیکسٹ ہے شمع ہدایت یعنی ہدایت کی روشنی. پھر ہے غافل. غافل کس کو بولتے ہیں؟ بے پرواہ کو، بے خبر کو، جس کو کوئی خبر نہ ہو. نیکسٹ ہے توحید. توحید بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. تو یہ ان الفاظ کے مفہوم تھے جو میں نے واضح کیے ہیں. تو آپ اب ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 7. متضاد الفاظ لکھیں. الفاظ ہیں ہمارے پاس حق، دنیا، سنوارنا، سیدھا، آگ، توحید، مشرق اور خالق. تو متضاد الفاظ کیا لکھیں گے ہم؟ ان کے جو اپوزٹ ورڈز ہوں گے وہ لکھیں گے. تو سب سے پہلے ہے حق. حق کا متضاد ہے ہمارے پاس باطل. نیکسٹ ہے دنیا. دنیا کا متضاد ہے آخرت. سنوارنا، بگاڑنا. سیدھا، الٹا. آگ، پانی. توحید، شرک. مشرق، مغرب. خالق، مخلوق. نیکسٹ آتے ہیں ہم کویسچن نمبر 8 کی طرف. نیچے دیے گئے شعر کو غور سے پڑھیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے پاس شعر جو دیا گیا ہے وہ کالم کی صورت میں لکھا ہے، یعنی کالم الف اور کالم بے. نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا. سنایا کو کالم بے میں لکھا گیا ہے. انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا. تو جو دکھایا ہے وہ کالم بے میں لکھا گیا ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو سنایا اور دکھایا ہیں یہ ہم آواز لفظ ہیں، یعنی بولنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں. تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ قافیہ الفاظ کہتے ہیں، ہم قافیہ. تو اس نعت کے باقی شعروں میں استعمال ہونے والے قافیوں کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہے، جس طرح یہ سنایا اور دکھایا ہم آواز الفاظ ہیں، اسی طرح نعت میں جو باقی کے قافیہ استعمال ہوئے ہیں ہم اس کی نشاندہی کریں گے. تو وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ بتایا، آیا، جگایا، بچایا، جگمگایا اور جھکایا. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس نعت کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. شکریہ.